اللہ کو پانا اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ پہ مٹ جانا، یہ حج کا مغز ہے، یہ حج کی روح ہے۔ باقی اس کے اعمال ہیں، کچھ سفر کی ضرورتیں، کچھ وہاں رہنے کی ضرورتیں، کچھ حج کے، کچھ شرعی اعمال ہیں، کچھ ان کی ضرورتیں ہیں۔ ہائے لیکن جو حج کی روح ہے وہ ہے اللہ کو ڈھونڈنا، قبلہ بدلنا، قبلہ یہ دل اللہ کو دینا۔ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پردہ نہیں رکھا، پہلے دن سے بے پردہ نہیں رکھا۔ حوا کو پتلے کو بے پردہ نہیں رکھا۔ آدم کو سلایا، آنکھیں کھلی تو پہلو میں حوا کو بٹھایا، پورے لباس میں، پورے زین و زینب کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی۔ تمہارے تاجر جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، سود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کتنے بڑے تاجروں نے میرے ساتھ متھا مارا، کہا سود کے بغیر تجارت چلا کے دکھاؤ، سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ اللہ کو مضبوط نہیں بنایا، اللہ کو ڈھونڈ نہ پایا اور اللہ کی طلب زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ یہی دھوکے کا گھر ہے، یہی مچھر کا پر ہے، یہی مکڑی کے جالے کی دوڑ ہے۔ اسی کو عزت سمجھا، اسی کو بڑائی سمجھا، اسی کو بلندی سمجھا، اسی کو معراج سمجھا۔ آج آنکھ بند ہوئی تو پتہ چلے گیا کہ میں تو کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو آیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، کلمہ معرفت ہے۔ نماز یہ اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے، پھر یہ عشق کو مجبور کرتا ہے۔ اور محبوب کو دیکھو تو صحیح، اس کا دیدار تو کرو، اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کرو، کہیں تو نظر آئے کہیں۔ حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردہ کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں یہ سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے، کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں ہوتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے، حسد کا معنی ہے جلنا، تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے؟ اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا؟ بہت بڑی بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے، تکبر والا بندہ دل کی جگہ پتھر باندھ لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر، جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر، اور جو تجھے توڑے اسے جوڑا کر۔ فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشیاں منایا کریں۔